ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآنه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سوگواران سید الشہداء، روز عاشور گزر چکا ہے اور شام غریبہ نمودار ہو چکی ہے۔ کیسے کیسے جوانوں کو حسین نے قربان کر دیا۔ اگر دیکھا جائے تو صبح سے کبھی اکبر کی قربانی ہے، کبھی یون محمد کی قربانی ہے، کبھی حر کی قربانی ہے، کبھی 6 مہینے کے اصغر کو قربان کر دیا، کبھی اب 32 سالہ بھائی عباس کی قربانی ہے۔ اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حسین در خیمہ پر آ کر کہتے ہیں، اے بیبیو، اب حسین آخری سلام کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین بیبیوں سے رخصت ہوئے، 4 برس کی سکینہ کو سینے پر سلایا ہے، گرم ریت پر لیٹ گئے حسین۔ سلانے کے بعد بیٹی سے بھی رخصت ہوئے، اور تاریخ نے لکھا کہ ایک قیامت کی جنگ ہے حسین ابن علی کی، اور کہہ رہے ہیں کہ عباس آؤ اپنے بھائی حسین کی جنگ دیکھو، اے علی اکبر اٹھو اپنے بابا حسین کی جنگ دیکھو، اے قاسم ذرا اٹھو اپنے چچا کی جنگ دیکھو۔ لیکن ایک آواز کا فضا میں بلند ہونا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے حسین، شجاعت کی جوہر دیکھ لیا دنیا نے، اب ذرا صبر کے جوہر کو دکھاؤ۔ ارے یہ آواز کا سننا تھا کہ جو بھاگی ہوئی فوجیں تھی وہ تمام طرف سے سمٹ گئی، اب زہرا کے لال پہ چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زہرا کا لال زمین پر تشریف لایا، شمر کند خنجر آگ لیے آگے بڑھا۔ ادھر جو حسین کا اسب باوفا ہے، جو ذوالجناح ہے، وہ در خیمہ پر آ گیا۔ بیویاں جو انتظار میں ہیں، جو در خیمہ سے باہر آ کر کیا دیکھتی ہیں کہ حسین کا ذوالجناح تو آیا ہے لیکن زین اب ڈھل چکی ہے۔ ایک 4 برس کی سکینہ آگے بڑھی، حسین کی یہ بیٹی ہے جو حسین کو بڑی محبت کرتی تھی، حسین کو بڑی چاہتی تھی۔ ایک سوال کیا ہے، اے میرے بابا کے ذوالجناح، بس اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا شہید کیا گیا تو اسے پانی ملا، ام سقی ابی او قتلوہ وتشانا، یا اسے پانی ملا تھا یا میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ بچی کو احساس تھا کہ میرا بابا بڑا پیاسا ہے۔ جب اس ذوالجناح کو دیکھا کہ زین ڈھلی ہوئی ہے تو یہ حسین کی جو بہن ہے جسے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، ارے فوراً مقتل کی جانب بڑھی، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا لیکن کہیں حسین نظر نہیں آتے۔ ارے مقتل نے لکھا کہ ایک ٹیلے پر جا کر جو دیکھا تو قیامت ہے، شمر کا کند خنجر ہے، حسین کا سوکھا گلا ہے، حسین کا سوکھا گلا۔ آواز دیا، اے پسرے سعد، میرا حسین 3 دن کا پیاسا ہے، میرے حسین کو پیاسا ذبح نہ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین نے جیسے ہی بہن کو دیکھا، آواز دیا، اے زینب خیمے میں پلٹ جاؤ۔ ادھر بی بی خیمے کی طرف بڑھی کہ تاریخ نے لکھا کہ کربلا کے حالات بدل گئے، سیاہ آندھیاں چلی، فرات کا پانی نیزو اچھلا، ایک آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ہائے، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شام غریبہ ہے، حسین شہید کر دیے گئے، عاشور کا سورج ڈوب گیا۔
شام غریبہ نمودار ہو گئی۔ اب ایک بی بی ہے جو عباس بن کر ہے، جو حسین بن کر ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے جناب زینب کی۔ اللہ، خیمے میں ہے جناب زینب، حسین کی شہادت کے بعد اپنے اپنے ذہنوں کو کربلا میں لے کے چلیے۔ فضا آتی ہیں، اے شہزادی قیامت ہو گئی۔ جناب زینب نے کہا کیا ہوا فضا؟ کہا شہزادی گھوڑوں کی نال بندی کیا جا رہا ہے، گھوڑوں کی نال بندی شروع ہو گئی ہے، اب یہ لاشوں کو پامال کریں گے۔ جیسے ہی پامالی کا نام سنا، ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دیا کہ کون کون ہے جو لاشوں کو پامال کرے گا؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ چند افراد آگے بڑھے کہ عمر سعد ہم ہیں جو لاشوں کو پامال کریں گے، ہم آمادہ ہیں جو لاشوں کو پامال کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ تاریخ نے لکھا، یہ تمام چیزیں مقاتل میں موجود ہے کہ حور کے قبیلے والے آگے بڑھے، حور کے قبیلے والے کہتے عمر سعد ٹھیک ہے کہ تو نے حور کو شہید کر دیا، تو نے حور کو قتل کر دیا، یہاں تک تو ہمیں قبول ہے، لیکن عمر سعد ہم حور کے جنازے کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ حور کے جنازے کو اٹھا لیا گیا، حبیب کے قبیلے کے لوگ آگے بڑھے، عمر سعد ہم حبیب کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ حبیب کا جنازہ اٹھا لیا گیا، ایک ایک جنازے اٹھتے چلے گئے، کبھی مسلم ابن اوسجا کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کبھی حبیب کا جنازہ اٹھ رہا ہے، حور کے چاہنے والے حور کے جنازے کو اٹھا لیا۔ تاریخ نے لکھا کہ پورے مقتل میں فقط ایک لاشا رہ گیا تھا کہ جس کا کوئی والی و وارث نہ تھا۔ ارے کوئی نہ تھا جو بڑھ کر کہتا کہ ارے ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ارے ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے گھوڑوں کے سموں سے حسین ابن علی کا جنازہ پامال کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، لاشیں کی پامالی ہو گئی۔ یہ آخری ایام ہے مصیبتوں کے، شام غریبہ نمودار ہونے والی ہے، لاشوں کو پامال کر دیا۔ اب فوج یزیدی کا رخ جو ہے وہ خیام حسینی کی طرف ہے، خیام حسینی کی طرف بڑھے، خیموں میں آگ لگا دیا گیا، کسی نے آگ لگایا، کسی نے اسباب لوٹے، کوئی زیور لوٹ رہا تھا، کسی نے بیمار کے نیچے سے بستر کھینچ لیا۔ یہ شام غریبہ نمودار ہو گئی۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیموں میں آگ لگا دی گئی، اللہ اکبر، اپنے ذہنوں کو اسی شام غریبہ میں لے کر چلے۔ حبیب ابن مسلم کی روایت ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگا دیا گیا تو تمام بیویاں جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہی ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں بھاگ رہی ہیں، لیکن ایک بیوی ہے جو بار بار اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے اس جلتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہو جائے۔ حمید ابن مسلم نے سوچا کہ شاید کوئی بی بی کا قیمتی سامان رہ گیا ہے، بی بی اسے اٹھانا چاہ رہی ہے، بی بی اسے لینا چاہ رہی ہے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا اے بی بی، ارے خیمے میں آگ لگ رہی ہے، آپ خیمے سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان خیمے میں آپ بھی جل جائیں۔ لیکن وہ بی بی سننے کو تیار نہیں ہے۔ حمید ابن مسلم نے جو لکھا وہ قیامت ہے۔ کہتا میں نے دیکھا کہ کچھ ہی لمحے کے بعد وہ بی بی اس جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی۔ اب جو باہر نکلی تو زینب کی پشت پر وقت کا امام تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بی بی نے امام سجاد کو بچایا۔ حمید ابن مسلم اور روایت کرتا ہے کہ اسی جلتے ہوئے خیمے میں ایک 4 برس کی بچی تھی، میں نے دیکھا کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے پڑھا کہ شاید اس کے دامن کی آگ بجھا دوں، بچی چھوٹی ہے کہیں جل نہ جائے۔ میں نے بڑھ کے اس بچی کے دامن کو، پہلے تو وہ بچی ڈری، لیکن جب میں نے دامن کی آگ کو بجھایا تو وہ تھوڑا سا نرم ہوئی، میرا خوف اس کے اندر سے ختم ہوا۔ اس نے مجھ سے پلٹ کر پوچھا اے بچانے والے، بس مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے پوچھا کہ میں نجف، اے بی بی نجف جا کر کیا کرو گی؟ نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا نجف جا کر اپنے دادا علی سے شکایت کرو کہ اے دادا علی، ارے پیغمبر کی امت نے ہمارے گھروں میں آگ لگا دیا، میرا بابا مارا گیا، میرا عباس چچا عباس مارا گیا۔ اللہ اکبر، شام غریبہ آ گئی، شام غریبہ نمودار ہو گئی۔
तमाम बीवियां जो भगदड़ मची हुई है, कोई इधर जा रहा है, बीवियों को लूटा जा रहा है, असबाब लूटा जा रहा है। यजीद की फौज का एक रावी नकल करता है, खुदा आपको ये रवायत सुनने का हौसला दे और मुझे पढ़ने का हौसला दे। रवायत नकल करता है कि जब तमाम लोग असबाब को लूट रहे थे, तो मैं भी पहुंचा कि मैं भी कुछ लूटूं, लेकिन मेरे हाथ ज्यादा कुछ नहीं आया। जो लोग पहले पहुंचे थे उन्होंने लूट लिया था, लेकिन मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची आ गई, उसके कानों में जो नन्हे नन्हे गोशवारे भी मौजूद थे। मैंने हाथ बढ़ाया कि ये बच्ची लाओ वो गोशवारे मुझे दे दे, लेकिन वो गोशवारे उतारने में ताखीर कर रही थी। यहां तक रवायत आपने सुना होगा। अब मैं जरा आपको एक हकीकत की तरफ लेके चलूं। गोशवारा बच्चियां हमारे घरों में पहनती हैं, छोटी छोटी बच्चियां पहनती हैं, खवातीन पहनती हैं। गोशवारा वो होता है जो कानों में पहना जाता है। उसकी खासियत ये होती है कि उसे कान की लवे इंसान को नजर नहीं आती है, उसको अंदाज से पहना जाता है, हाथों के सहारे के अंदाज से पहना जाता है। जो बड़ी खवातीन होती है ना, उनको भी पहनने और उतारने में जरा सा वक्त लगता है, क्योंकि इंसान की निगाहें गोशवारों की तरफ नहीं जाती है। अब सोचो जो बड़ी खातून हो उसे भी वक्त लगता है, जो एक 4 बरस की बच्ची हो। यकीनन उसने कहा कि बच्ची उतारने में वक्त ले रही थी। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लूटने वालों में पीछे रह जाऊं। और वो बच्ची उतारना चाह रही थी गोशवारे, लेकिन सकीना से वो गोशवारे उतर नहीं रहे थे। इस जालिम को बर्दाश्त न हुआ कि ताखीर हो जाए, मैं लूटने वालों में पीछे रह जाऊं। अब जो मक्तल ने लिखा वो कयामत है। कहा ये हाथ तो बढ़ा, अब जो गोशवारों को खींचा, अरे नन्ही लवों से जो खून का फव्वारा जारी हुआ, अरे बच्ची तड़प गई। फुरात का रुख किया, ए चाचा अब्बास, अरे सकीना की खबर लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्ची के कान से खून के फव्वारे जारी हो गए। ज़ैनब लुट चुकी है, शाम गरीबा आ चुकी है। कैसी शाम है ये? बेकसों की शाम, बेवाओं की शाम, असीरों की शाम, यतीमों की शाम। सब कुछ जब लुट गया, ये आखिरी मंजिल है मुसीबत के। सब कुछ जब लुट गया, अब जले हुए खैमों के दरमियान जनाब ज़ैनब तमाम बीवियों को समेट के जमा करके बैठ गई। जो नन्हे बच्चे हैं, भूखे और प्यासे हैं, सबको सुला दिया जनाब ज़ैनब ने। अल्लाह अकबर। सब सो गए। एक मर्तबा उम्मे कुलसूम से कहा, ए उम्मे कुलसूम, आओ जरा देख ले कोई बच्चा कम तो नहीं है, कहीं कोई बच्चा गुम तो नहीं हो गया है। दोनों बीबियां उठी, बच्चों की गिनती, बच्चों को शुमार करना शुरू कर दिया। शुमार करते करते महसूस हुआ कि इन बच्चों में भैया हुसैन की अमानत सकीना नहीं है। कौन बच्ची है जो अपने बाप को रुखसत करते वक्त क्या चाह रही है, क्या कर रही है कि बाबा जा रहे हो, आखिरी बार अपने सीने पे सुला लो। क्यों? क्योंकि इस बच्ची को बाप के सीने के बिना नींद नहीं आती थी। ये बच्ची नींद तब आती थी इस बच्ची को जब इसे बाप का सीना मिलता था। बीवी ने महसूस किया कि इन बच्चों में सकीना मौजूद नहीं है, फौरन तड़प गई। उम्मे कुलसूम, मेरे भैया हुसैन की निशानी है सकीना। ए उम्मे कुलसूम, सकीना नजर नहीं आती। खुदा आपकी बेटियों की हिफाजत करे, खुदा आपकी बेटियों की उम्र कुलानी करे। लेकिन ज़ैनब तड़प गई, मेरे हुसैन की निशानी है, मेरे भैया की निशानी है। ए उम्मे कुलसूम, आओ मक्तल में ढूंढते हैं। आवाज दिया, फुरात का रुख किया, ए भैया अब्बास, क्या सकीना तुम्हारे पास है? मक्तल में एक सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं आई। लाशों के दरमियान जनाबे ज़ैनब आ गई, लेकिन कहीं ये 4 बरस की सकीना, कहीं ये हुसैन की यतीमा नजर नहीं आती है। एक मर्तबा एक नशेब की तरफ दोनों बहनें बढ़ी। नशेब से आवाज आई, ज़ैनब जरा आहिस्ता, मेरी सकीना सो रही। ए ज़ैनब जरा आहिस्ता कदम बढ़ाओ, ए ज़ैनब जरा आहिस्ता, मेरी सकीना अभी सोई है। अरे बीबी उस नशेब के करीब पहुंची। एक कटा हुआ सर, एक जनाजा है, एक लाशा है जिसपे सर मौजूद नहीं है।
کیا دیکھا کہ پورا جسم تیروں سے چھلنی ہے، پورا جسم تیر پیوست ہے، زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ خالی نہ تھی۔ ایک پاؤں کا تلوا تھا جہاں یہ حسین کی بچی اپنے رخساروں کو لگا کر بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ اٹھایا، اے سکینہ اٹھو، دیکھو پھوپھی آ گئی ہے۔ سکینہ کو اٹھایا، اے میرے لال تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے باپ کا لاشا ہے؟ کابو بھی اماں جب طالب خیموں میں آگ لگا رہے تھے میرے گوشوارے چھین لیے گئے، میں صدا دیتی ہوئی مقتل میں آئی ہے بابا، سکینہ کو خبر لو۔ اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا سکینہ، اے میرے لال سکینہ ادھر آ جاؤ۔ سکینہ نے پہچانا کہ یہ میرے باپ کا لاش ہے۔ اللہ اکبر۔ بچی کو لے کر خیمے میں آ گئے، خیمہ جلا ہوا خیمہ ہے، خیمے کی راکھ ہے۔ سکینہ کو سلا دیا۔ مجھے نہیں پتا، تاریخ نے لکھا کہ پانی بھی آیا، پانی نہیں بھی آیا، بعض لوگوں نے لکھا کہ پانی آیا تھا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر پانی آیا تھا تو یقیناً سکینہ نے کیسے پانی پیا ہوگا، یا جب پانی دیکھا ہوگا تو فوراً آواز دیا ہوگا کہ اے بھوپھی اماں میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیویوں نے جناب سکینہ کو لٹا دیا، بچے جمع ہو گئے، خواتین جمع ہو گئی، سب بچے سو گئے، اہل ہم خاموش، بچے تھکے ہوئے، دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، دن بھر کا گریا ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یتیم ہو چکے ہیں، سب بچے بڑی خاموشی سے سو گئے۔ اب کوئی جناب زینب سے شکوہ نہیں کر رہا کہ پھوپھی اماں بھوک لگی ہے، پھوپھی اماں پیاس لگی ہے، تمام بچے خاموشی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ ایک جناب زینب ہے جو اب عباس بن کر ان بچوں کی رکھوالی کر رہی ہے، اب عباس بن کر پہرا دے رہی ہے۔ کیوں؟ ابھی تک عباس سے جو حفاظت کرتے تھے اب عباس نہیں ہے، تو عباس کی بہن زینب ہے جو عباس بن کر وہ کردار ادا کر رہی ہے۔ رات کا ایک پہر گزرا تو کیا دیکھا کہ ایک سوار ہے جس کا سایہ اس خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس اہل حرم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بی بی کہتی ہے کہ اے آنے والے، اب ہم تیرے اسیر ہیں، اب ہم تیرے ہی قیدی ہیں، سب کچھ تو لٹ چکا ہے، اب کچھ باقی نہیں ہے، پھر بھی اگر تجھے کچھ لوٹنا ہے، تجھے کچھ کرنا ہے تو کل دن کے اجالے میں آنا۔ ابھی یہ بچے تھک کے سوئے ہوئے ہیں، یہ ننھے ننھے بچے بھوکے ہیں، بڑے پیاسے ہیں، بڑی مشکلوں سے یہ ننھے ننھے بچے سوئے ہوئے ہیں۔ اے لوٹنے والے، اے آنے والے، اب تو کل دن میں آنا، اجالے میں آنا، ان بچوں کو سونے دو۔ لیکن وہ سوار آہستہ آہستہ زینب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ بی بی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، ایک بی بی کو جلال آ گیا، جلال آ گیا، آنے والا اور قریب آ گیا۔ بی بی جلال میں کہتی ہے آنے والے تو نے زینب کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ارے زینب عباس کی بہن ہے، زینب علی کی بیٹی ہے، عباس کی بہن ہے، حسین کی بہن ہے، تو نے زینب کو کیا سمجھ کے رکھا ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی پردیس میں علی کا تذکرہ سنا، اب جو آنے والے نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، ارے پردیس میں جیسے ہی ارے باپ کو دیکھا، ایک مرتبہ زینب چیخ کر کہتی ہے اے بابا، ارے اب آئے ہو، اب کہاں تب تک کہاں تھے جب میرا فرات کے کنارے عباس مارا گیا؟ اے بابا تب کہاں تھے جب میرا بھیا مارا گیا، جب میرے حسین کے لاشوں کو پامال کر دیا گیا؟ اے بابا تب کہاں تھے جب سکینہ کے گوشواروں سے کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے؟ اے بابا تب کہاں تھے جب خیموں میں آگ لگائی گئی، ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ فیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتم